کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں رانا وحید آفیشیل، اور آج کئی دنوں کے بعد میں دوبارہ ویلاگ کرنے کا دل کیا، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ کل جو ہے ہماری قومی اسمبلی کی جو مدت ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اور بہت سی تشنگی ہے لوگوں کے اندر کہ کون ہوگا نگران وزیر اعظم. اور دوسری بڑی خبر جو تھی وہ تھی عمران خان نہل ہو گئے ہیں 5 سال کے لیے. الیکشن کمیشن نے بلاخر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان جو ہے وہ الیکشن لڑنے سے نااہل ہوئے ہیں، یا ان کی جو پارٹی کی صدارت ہے، جو سربراہی ہے، اس سے بھی نااہل ہو گئے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اس کے اوپر متضاد رپورٹس ہوا ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا. ہم نے کئی دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جو نگران وزیر اعظم ہوگا، ایک بات طے ہے کہ وہ اکانومسٹ ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ حکومت کے اندر اور اپوزیشن کے اندر کئی روز سے ایک اضطراب پایا جاتا تھا کہ جو حساب دار ہیں ان کا نام نگران وزیر اعلیٰ کے لیے جو ہے وہ منتخب کیا گیا تھا، اس کا چناؤ کیا گیا تھا پی ڈی ایم کے حکومت اور حکومت کے جو اتحادی ہیں پی ڈی ایم کی جماعتیں، اس کے درمیان. خیر وہ کافی بحث ہوئی، اس کے بعد وہ نام خود ہی جو ہے وہ غائب ہو گیا. اور آج ایک تازہ ترین جو اپڈیٹ ہوئی ہے اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج قومی اسمبلی میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ طریقہ بتاتا ہوں کہ نگران وزیر اعلیٰ کا جو چناؤ ہے وزیر اعظم کا وہ کس طرح ہوتا ہے. نگران وزیر اعلیٰ کے چناؤ کے لیے 3 نام جو ہے وہ قائد ایوان جو کہ شہباز شریف ہیں وزیر اعظم، وہ دیتے ہیں ان کے اتحادی جماعتوں سے مشاورت کے بعد. اسی طرح 3 نام دینے ہوتے ہیں اپوزیشن لیڈر نے اپوزیشن جماعتوں کی مشاورت کے بعد. 3 نام اب شہباز شریف نے فائنل کیے ہوں گے اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر، اور 3 نام جو ہیں وہ راجہ ریاض کے پاس ہوں گے جو کہ انہوں نے اپوزیشن کی جماعتیں جس میں جی ڈی اے بھی شامل ہے ان کے ساتھ مشاورت کے بعد. اب کل جو ہے یہ بہت بڑا ایک فیصلہ ہے جس میں 6 نام جب جمع ہوں گے، جبکہ ہمارے ذرائع اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جو حکومتی نام ہیں اس میں سابق پولیٹیشنز ہیں، اس میں بیوروکریٹس ہیں، اور اس میں جو ہے وہ مختلف نام جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں. جبکہ جو اپوزیشن کے نام ہیں اس میں پیورلی جو ہے وہ اکانومسٹ شامل ہیں. اس کے اندر جتنے بھی نام ہیں اس میں اکانومی کے ایکسپرٹ جو ہیں وہ شامل ہیں. آج جب راجہ ریاض سے یہ بات ہوئی کہ اگر انہوں نے بڑے 2 ٹوک انداز میں کہا کہ اگر حکومت جو ہے وہ اسحاق ڈار کا نام دے گی تو شاید وہ بھی اتفاق کر دیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا. ساتھ ہی انہوں نے اصل بات بھی بتا دی کہ جب اصرار کیا صحافیوں نے کہ کون ہوگا نگران وزیر اعظم، تو انہوں نے کہا کہ کل جو نام میں وزیر اعظم کو دوں گا وہ ان میں سے وزیر اعظم ہوگا. تو اب وزیر اعظم جو ہے نگران وہ اکانومسٹ ہوگا. ساتھ یہ بھی انہوں نے بتا دیا. اب 2 چیزیں بڑی اس وقت اسلام آباد کے اندر جو خبر گرم ہے، اس میں جو سب سے پہلا نام آ رہا ہے سامنے وہ آ رہا ہے حفیظ شیخ کا. حفیظ شیخ کئی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد میں موجود ہیں، اور اس کی موجودگی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کو نگران وزیر اعظم کے طور پہ ہی لوگ دیکھ رہے تھے. اور اس کے ساتھ ایک اور نام شامل ہوا وہ عشرت حسین کا ہے. اور اسی طرح یہ اکانومسٹ ہیں سارے. اور جو اسحاق ڈار ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اکانومسٹ نہیں ہیں. اور یہ ایک بڑا معاملہ ہے، بڑا اہم ہے، کیونکہ اکانومی کو سمجھنے کے لیے جو اصل جو معاملہ تھا، جو مفتاح اسماعیل کے ساتھ جو معاملہ تھا، مفتاح اسماعیل بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اسحاق ڈار اکانومسٹ نہیں ہے، وہ اکانومی کو نہیں سمجھتے، لیکن وہ ایک اچھے کامرس کو سمجھنے والے بندے ہیں، وہ اکاؤنٹنٹ ہیں، وہ اکانومسٹ نہیں ہے. اب اکاؤنٹنٹ اور اکانومسٹ میں فرق جو ہے یہ یقینی طور پر جو اکانومی کو سمجھتے ہیں وہ بتاتے ہیں. اور یہ تو ڈراپ ہو گیا نام اس وجہ سے. اب بات آتی ہے، اور میرے ذرائع اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جو نام جو راجہ ریاض دیں گے، جو اپوزیشن لیڈر ہیں، قائد حزب اختلاف ہیں قومی اسمبلی کے اندر، وہ وزیر اعظم ہوں گے. آج انہوں نے کہا کہ وہ پاکستانی ہوگا. یہ ایک بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے جس میں دونوں مشاورت کریں گے. اگر دونوں میں اتفاق رائے، 3 نام اپوزیشن کے ہوں گے، 3 حکومتی ہوں گے. اگر 6 میں سے کسی پہ بھی اتفاق نہیں ہوتا اپوزیشن لیڈر اور قائد ایوان کا، تو پھر یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا. پہلے ایک کمیٹی بنتی تھی
اب شاید وہ نہ بنے، لیکن ڈائریکٹ الیکشن کمیشن کے پاس بھی الیکشن کمیشن ان میں سے ایک نام کا چناؤ کر لے گا. یہ ایک بڑی پر امید ہے اپوزیشن بھی اور حکومت بھی کہ جو آپس میں ہی معاملہ طے پا جائیں گے تو کل جو ہے وہ تمام کارڈ جو ہیں اپوزیشن کے پاس اور حکومت کے پاس وہ سامنے آ جائیں گے. اور کل اختتامی سیشن بھی ہے قومی اسمبلی کا جس میں گروپ فوٹو ہونا ہے. آج مختلف ٹویٹ بھی سامنے آئی، فواد چودھری کی ٹویٹ بھی آئی اور اس میں بھی بہت سارے جو گلے شکوے تھے وہ ہم نے دیکھے. یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ چلتا نظر آ رہا تھا. اور اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ کل کے بعد جو ہے وفاقی حکومت جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گی. چونکہ اس میں کل ڈیزالو کرنے کا مقصد بھی، اس کے پیچھے بھی ایک اہم بات ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیں کہ کل جب سمری جو ہے وہ شہباز شریف جو وزیر اعظم ہیں وہ صدر پاکستان کو بھیجیں گے. اور 9 تاریخ کا چناؤ بھی اسی لیے کیا گیا تھا کہ 2 دن صدر پاکستان کے پاس ہوتے ہیں. تو یہ اگر وہ نہیں کرتے سائن اسمبلی کے اوپر تو آٹومیٹک اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گی. 48 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے ان کے پاس. تب بھی جو مدت کا ٹائم ہے اس سے پہلے ہی یہ ٹائم فریم پورا ہوتا ہے اور اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گی. اسمبلی ڈیزالو کرنے کے پیچھے کیا اہم بات تھی؟ وہ یہ تھی کہ اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے تو آئین کہتا ہے کہ 2 مہینے کے اندر الیکشن ہونے ہیں. اور دوسری طرف جو اسمبلی اگر ڈیزالو نہیں ہوتی، اپنی مدت پوری کرتی ہے تو ڈیزالو کر دی جاتی ہے، مدت پوری نہیں کرتی تو پھر اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ 1 مہینہ الیکشن کمیشن کو اور مل جائے گا. یہ 3 ماہ ہو گئے. آج راجہ ریاض نے ایک بڑی اہم بات کی کہ یہ 6 ماہ آگے جا سکتے ہیں الیکشن. اور یہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 1 سال بھی آگے جا سکتے ہیں. اور ابھی تک اس کے اوپر جو ہے وہ کنکریٹ کی جو اعلان جو ہے وہ، چونکہ تاریخ کا اعلان جو الیکشن کا ہے وہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے نئی قانون سازی کے مطابق. تو یہ معاملہ جو ہے یہ کل ختم ہو جائے گا. پی ڈی ایم کی حکومت گھر چلے جائے گی، نگران سیٹ اپ آ جائے گا، پھر یہ معاملہ آگے بڑھے گا. اور دوسری جو اہم بات میں نے آپ سے کرنی تھی وہ یہ تھی کہ آج عمران خان کو جو ہے الیکشن کمیشن نے وہ نوٹیفیکیشن کر دیا جس میں ان کو کرم کی جو سیٹ تھی اس سے جو ہے وہ نہل کیا، ڈی سیٹ کر دیا ہے اور ساتھ 5 سال کے لیے ان کو نہل کیا گیا ہے. اب ایک بڑا اہم جو بحث والا سوال ہے، کل بھی الیکشن کمیشن نے اس بات کی تردید کی تھی کہ ان کو پارٹی جو سربراہی ہے اس سے نہیں ہٹایا جا رہا. اب شاید اس سے آگے ہم نے دیکھا تھا کہ نواز شریف کی تاحیات نہلی تھی تو اس میں جو ہے ان کو پارٹی صدارت سے، پارٹی سربراہی سے بھی ہٹایا تھا تو پھر وہ پارٹی کے قائد کے طور پر کام کرتے رہے، تاحیات قائد بن گئے. تو اب عمران خان کے معاملے کے اوپر بھی یہ ایک تشنیدی پائی جاتی ہے. لیکن جو نوٹیفیکیشن میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق عمران خان جو ہیں اگلے 5 سال کے لیے نااہل ہوئے ہیں، وہ کسی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے. اب چونکہ یہ معاملہ ایک قانونی اور آئینی پیچیدگی ہے اس کے اندر، کیا وہ پارٹی کی سربراہی بھی نہیں کر سکیں گے. تو یہ اب الیکشن کمیشن اس کے اوپر فردر جو ہے وہ، اس کے نوٹیفیکیشن میں تو کوئی چیز اس طرح کی مینشن نہیں ہے، لیکن بی بی سی نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ وہ اب پارٹی کی سربراہی بھی نہیں کر سکیں گے. جبکہ دیگر جو ہماری جو مقامی نیوز چینل ہیں ان کی جانب سے یہ رپورٹ نہیں کیا گیا، جبکہ انہوں نے صرف ان کو نہلی جو ہے وہ قومی اسمبلی کی حد تک ہے، وہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے کوئی بھی. تو یہ ایک معاملہ تھا اور میں نے کہا آج آپ سے گوشتگار کر دوں. اور جاتے جاتے میں آپ کو وہ بات بتا دوں کہ عمران خان کو آج اٹک جیل میں جو ہے رکھا گیا ہے اور عمران خان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے وکلا کی ملاقات ان سے ہو رہی ہے اور وکلا یہ بھی بتاتے ہیں مختلف باتیں ہیں، مختلف کہانیاں ہیں. لیکن شہباز شریف کو بھی اسی اٹک جیل میں رکھا گیا تھا اور اب عمران خان بھی اسی اٹک جیل کے اندر موجود ہیں. اور یہ بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے دوست بھی ہیں، جو ان کے مخالف بھی ہیں. کچھ لوگ اس کو مکافات عمل کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو ترجیح دیتے ہیں. لیکن جو احتساب ہے وہ سب کا ہونا چاہیے. اب توشہ خانہ کی جو گڑیاں ہیں، جس نے بھی گاڑیاں لی ہیں، جو بھی لیا ہے، سب کا احتساب ہونا چاہیے. چونکہ پاکستان کی جو ہم پاکستانی ہیں، ہم اس وطن عزیز ہے تو ہم سب ہیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ جو وہ ہونا چاہیے جو ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے. اور چاہے وہ نگران وزیر اعظم کرے یا جو ہے مینڈیٹ والا وزیر اعظم کرے، عام آدمی کو ریلیف چاہیے، عام آدمی کو سستی آٹا چاہیے، روٹی چاہیے. اس کے اوپر جو ہے نگران حکومت میں بھی ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوگی جو بھی بنے گی کہ وہ عوام کو ریلیف دے، عوام کے مسائل کو حل کرے تاکہ جو عام آدمی ہے اس میں خوشحالی آئے. ان سے یہی امید کی جا سکتی ہے کہ نگران حکومت جو بلا تفریق جو ہے عام آدمی کو گراؤنڈ کے نچلی سطح پہ جو ہے ان کو ریلیف فراہم کرے گی. اب تک کل دیکھتے ہیں کہ کون نیا نگران وزیر اعظم بنتا ہے.
اور قومی اسمبلی جو ہے کل جو ڈسالو ہونے چاہ رہی ہے، اور پھر نئے وی لاگ کے ساتھ جب نگران سیٹ اپ آ جائے گا یا اگر اس میں ڈیلے ہوا تو اس سے پہلے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اب تب تک کے لیے اجازت دیجیے، رانا وحید کو اللہ حافظ۔